آرمی ایکٹ ترمیمی بل اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ بل اب قانون بن چکے کیونکہ صدر مملکت عارف الوی نے ان بلز پر کوئی راستہ اختیار نہیں کیا. یہ کہنا تھا نگراں وزیر قانون احمد عرفان اسلم کا، جو نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کے ہمراہ پریس کانفرنس کر رہے تھے. اس سے پہلے وزارت قانون نے ایک پریس ریلیز جاری کی کہ صدر کے پاس بل کی منظوری یا بل پر اعتراض کے سوا کوئی تیسرا آپشن نہیں ہوتا. اس سے پہلے صدر مملکت نے سوشل میڈیا پر بیان میں کہا تھا کہ انہوں نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے ترمیمی بلز پر دستخط نہیں کیے. وہ ان قوانین سے متاثر ہونے والوں سے معافی مانگتے ہیں. صدر نے لکھا کہ انہوں نے اپنے عملے سے کہا تھا کہ بغیر دستخط شدہ بلز مقررہ مدت میں واپس کر دیں تاکہ انہیں غیر مؤثر بنایا جا سکے. آج پتہ چلا کہ ایوان صدر کے عملے نے ان کے حکم اور منشا کو مجروح کیا. اور جب صدر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بل سائن نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ قانون نہیں بنا. ماہر قانون سینیٹر علی ظفر نے جیو نیوز سے گفتگو میں کہا کہ اب یہ بل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں پیش کر کے پاس کروانے ہوں گے. انہوں نے کہا کہ جب تک الیکشن کے نتیجے میں نئی قومی اسمبلی تشکیل نہیں پاتی تب تک یہ بل قانون کی حیثیت اختیار نہیں کر سکتے. دیکھیں، آئین کے تحت آرٹیکل 75 بڑا واضح کہتا ہے کہ بل اگر پریزیڈنٹ کے پاس آتا ہے تو وہ صرف اور صرف جب تک اس کو سائن نہیں کرتے وہ قانون نہیں بنتا. اس کو ہمارے قانونی زبان میں کہتے ہیں اسینٹ کرنا. جب تک وہ سائن نہیں کریں گے، بل کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، وہ لا نہیں بنے گا. دوسری ان کے پاس آپشن یہ ہوتی ہے کہ اس کو واپس بھیج دیں. تو اگر وہ سائن بھی نہیں کیا انہوں نے اور واپس بھی نہیں بھیجا تو پھر یہ آئین کہتا ہے کہ ڈیم ہوگا، یہ سمجھا جائے گا کہ وہ چونکہ انہوں نے سائن نہیں کیا تو انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے اور وہ اب واپس جوائنٹ پارلیمنٹ کے پاس ہی جائے گا. جوائنٹ پارلیمنٹ کے پاس جب جاتا ہے اور جوائنٹ پارلیمنٹ پھر اس کو پاس کر دیتا ہے اور واپس پریزیڈنٹ کو بھیجتا ہے، پھر 10 دن کے اندر اندر وہ آٹومیٹکلی قانون بن جاتا ہے. لیکن ابھی وہ سٹیج آئی نہیں، ابھی تو پہلی سٹیج تھی. پی ٹی آئی کے بیرسٹر علی ظفر کی رائے آپ نے سنی. دوسری جانب نون لیگی سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ صدر عارف الوی جانتے تھے کہ 10 دن گزرتے ہی بل قانون بن جائے گی، اسی لیے اعتراض لگا کر بل واپس بھیجنے کی بجائے وہ 10 دن چپ بیٹھے رہے تاکہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. یعنی بل ان کے دستخطوں کے بغیر ہی قانون بن جائیں. وہ کامیاب رہے مگر بے نقاب بھی ہو گئے. سینیٹر آصف کرمانی بولے کہ عارف الوی چالاکی نہ دکھائیں، استعفیٰ دیں اور گھر جائیں. پیپلز پارٹی کی سینیٹر شیری رحمان نے کہا کہ اگر صدر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ناک کے نیچے بلوں پر کوئی اور دستخط کرتا ہے تو انہیں فوری عہدے سے مستعفی ہو جانا چاہیے. فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ جس صدر کو یہ نہیں پتا کہ ایوان صدر میں کیا ہو رہا ہے اسے عہدے پر رہنے کا حق نہیں ہے. سینیٹر رضا ربانی نے کہا کہ صدر اور ان کے عملے کو سینٹ کمیٹی میں پیش ہونا چاہیے. اگر صدر نے حقائق غلط پیش کیے تو ان کے خلاف آئین اور قانون کے مطابق کارروائی کی جائے. سابق اٹارنی جنرل اشتر اوصاف نے کہا کہ صدر مملکت کو وہ فائل دکھانی ہوگی جس میں لکھا ہو کہ وہ اس بل کو واپس کر رہے ہیں، تاکہ لگتا ہے کہ صدر کو پیغام ملا کہ چیئرمین پی ٹی آئی ان سے ناراض ہو گئے ہیں، اس لیے وہ اپنے بیان میں اب معافی مانگ رہے ہیں. پلاٹ کے صدر احمد بلال محبوب نے جیو نیوز سے گفتگو میں کہا کہ اگر صدر نے بلوں پر دستخط ہی نہیں کیے تو معافی نہ مانگیں، عملے کے خلاف FIR کٹوائیں. جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے صدر کے بیان کو ریاست، پارلیمنٹ اور عوام کی توہین قرار دیا. پنڈی بھٹیاں کے قریب کراچی سے اسلام آباد جانے والی مسافر کوچ میں آگ لگ گئی جس سے جھلس کر 18 افراد جاں بحق 14 زخمی ہو گئے. ڈیزل کے ڈرم لے جانے والی پک اپ وین سے ٹکر کے بعد مسافر کوچ میں آگ لگ گئی تھی. مرنے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں. رانی پور میں کم سن ملازمہ کی ہلاکت کے معاملے میں سہولت کاری پر پولیس نے رانی پور اسپتال کے سابق میڈیکل سپرنٹینڈنٹ علی حسن وسان کو گرفتار کر لیا ہے. علی حسن وسان نے فاطمہ کی لاش نشہر و فیروز منتقل کرنے کے لیے ملزم کو ایمبولینس فراہم کی تھی. کم سن ملازمہ تشدد اور قتل کیس میں مرکزی ملزم اسد شاہ سمیت 6 افراد گرفتار ہو چکے ہیں. اور بھارت سے سیلابی پانی نے دریائے ستلج میں سیلاب بپا کر دیا ہے.
گنڈا سنگھ والا کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے. درجنوں دیہات اور ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں زیر آب آ گئی ہیں. گاؤں دلے والا کا بند ٹوٹ گیا. لوگ مال مویشیوں سمیت سیلاب میں پھنس کر رہ گئے. قصور کے 30 سے زائد دیہات کا زمینی رابطہ کٹ گیا ہے. رہنما مسلم لیگ نون خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ الوی صاحب کو نوٹیفیکیشن کے 2 روز بعد خیال آیا کہ اللہ کو گواہ بنانا ہے اور معافی مانگنی ہے. بددیانتی کو بھی کوئی حد ہوتی ہے. ہمارے سوشل میڈیا کو گٹر کس نے بنایا؟ ایک پوری نسل کو تباہ کیا. ٹی وی اسٹیشن اور پارلیمنٹ پر حملہ کس نے کیا؟ اس کی بھی معافی مانگے. اپنے بیان میں خواجہ آصف نے صدر عارف الوی پر تنقید کرتے ہوئے مزید کہا کہ آپ کا لیڈر جب لوٹ مار میں مصروف تھا آپ کا ضمیر اس وقت کہاں سویا ہوا تھا؟ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس وقت قانون کا اپوزیشن کے خلاف بے دریغ غلط استعمال ہوا, اس کی بھی معافی مانگے. 9 مئی کو جب ریاست کے خلاف بغاوت ہوئی اس وقت صدر پاکستان کی کیا ذمہ داری تھی؟ آپ نے کبھی سوچا؟ آج قانون جب آئین کے عین مطابق بنا ہے تو آپ کا جعلی ضمیر جاگ اٹھا. آپ عوام کے شعور کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کریں. سابق وزیر قانون بابر اعوان نے کہا ہے کہ اگر صدر مملکت نے بل مسترد کر دیے تو یہ بل آنے والی پارلیمنٹ کے سامنے پیش کرنا پڑیں گے. صدر مملکت نے اپنا کام کر دیا, یہ کہنا ہے پی ٹی آئی کے سینیٹر بابر اعوان کا. انہوں نے کہا کہ کسی عملے نے سبوتاج کیا ہے تو اس پر کارروائی ہونی چاہیے. ساری ذمہ داری نیچے کے عملے پر جاتی ہے. بل ہی رہا ہے اس لیے کہ صدر نے اس کے اوپر دستخط نہیں کیے. 90 دن میں نئی پارلیمنٹ آ جائے گی, اس لیے یہ جو بل ہے یہ واپس جائے گا پارلیمنٹ کے پاس. دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے عملے کو کہہ سکتے ہیں, وہ خود ڈاکیے کا کردار ادا نہیں کر سکتے یا ڈسپیچ رائڈر کا کہ اٹھائیں فائل اور سیدھے پارلیمنٹ میں واپس چلے جائیں. تو انہوں نے اپنا کام مکمل کر دیا. اب نیچے اگر کوئی ڈس اوبیڈینس ہوئی ہے تو کانسٹیٹیوشنل آفس کی ڈس اوبیڈینس وچ اے ویری سیریس کرائم. ساری ذمہ داری پھر جاتی ہے نیچے والے عملے کے اوپر. سابق وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن نے کہا ہے کہ عارف الوی نے ثابت کر دیا کہ وہ صدر مملکت نہیں پی ٹی آئی ٹائیگر فورس کا حصہ ہیں. کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ وہ صدر کے بیان کو قانون اور پاکستان کے خلاف سازش سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ملک کو نقصان پہنچانے کی پی ٹی آئی نے آخری کوشش کی ہے. شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کسی ادارے کے ساتھ دوری نہیں. پیپلز پارٹی کا واضح موقف ہے کہ انتخابات وقت پر ہونے چاہیے.